اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بہت سارے انعامات سے نوازا جو پہلے کسی امت کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسان شریعت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ اس امت کے اعمال تھوڑے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن ان کا اجر اللہ کی جناب سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ دوسرا اعزاز یہ ہوا کہ یہ امت آنے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تو آخری امت ہے، لیکن جب کل قیامت والے دن جنت میں داخلہ ہوگا امتوں کا، تو جو امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی وہ امت مصطفیٰ ہے۔ تیسرا بڑا احسان یہ ہوا اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ خاص دن اور کچھ خاص راتیں عطا فرمائیں کہ جن خاص دنوں اور خاص راتوں کو زندہ کر کے ان میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وافر مقدار میں ثواب اور وافر مقدار میں رحمتوں کا حصہ پا سکتے ہیں۔ ان خاص دنوں میں ایک دن جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ جمعۃ المبارک باقی دنوں سے افضل دن ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی، دوسرے ہیں حضرت ابو لبابہ۔ ان دونوں نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ دن عید الاضحیٰ سے بھی اور عید الفطر سے بھی افضل اور اعلیٰ دن ہے۔ اور مزید اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو 5 اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ خلق اللہ فیہ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک۔ دوسرا وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، کہ اسی دن کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ چوتھا یہ ہے کہ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چوتھی فضیلت، چوتھا وصف اس دن کا یہ ہے کہ اس دن میں بندہ اپنے رب سے حلال قسم کا جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال اور اس کی دعا کو پورا فرماتا ہے۔ پانچواں اس دن کا وصف یہ ہے کہ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا ہن یشفقن من یوم الجمعۃ، کہ اس دن، جمعہ کے دن، تمام مقرب فرشتے، تمام آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان، تمام کی تمام زمینیں اور ساری ہوائیں، سارے پہاڑ اور سارے سمندر یہ خوف سے لرز جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اس دن کہیں اسی دن ہی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ دوسری روایت جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم مات یوم الجمعۃ او
لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان بھی جمعہ کو یا شب جمعہ کو، جمعہ کے دن یا جمعرات کی رات جس کو ہم بولتے ہیں، یا شب جمعہ کو فوت ہوتا ہے، مر کر قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حیا کرتے ہوئے اس کو حساب قبر سے محفوظ فرما لے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ حساب قبر سے بچا لے گا تو عذاب قبر سے بھی مالک اپنی رحمت سے اس کو بچا لے گا۔ تیسری حدیث پاک اس حوالے سے سماعت کیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی لیس بتارک احدا من المسلمین یوم الجمعۃ الا غفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے سے کسی بھی مسلمان کو اس دن کسی بھی مسلمان کی ساری خطائیں جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ فرمائے، بلکہ سب کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ چوتھی حدیث پاک اس دن کی فضیلت کے حوالے سے سماعت کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن مقرر فرما دیا ہے۔ پانچویں حدیث پاک پنجتن کے نام سے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اور شب جمعہ اور جمعہ کی رات کو ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 600 جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے آج اگر جائیں، اس سال جو سیزن آئے گا حج کا، تو ممکن ہے ہمیں 15 لاکھ سے کم وہ حج کا پیکج نہ ملے، ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ پیسے لگ جائیں۔ تو جو بندہ اتنے پیسے خرچ کیے بغیر حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ روایت سنے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میری امت کے مسکینوں اور غریبوں کا حج ہے، جمعہ میری امت کے مسکینوں اور غریبوں کا حج ہے۔ ہفتے میں ایک دن ہے، اور اس کی فضیلت آپ سن چکے کہ سید الایام بھی ہے، اس کو غریبوں کا حج بھی قرار دیا گیا، اس کو یوم عید بھی کہا گیا ہے، اس کو نیکیوں والا دن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ دین سے دوری کا ہی سبب ہے کہ ہم اس دن کو باقی دنوں کی طرح اپنا عام معمول کے مطابق ہی گزار دیتے ہیں، اور اس کی مقدس گھڑیوں اور ساعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت زیادہ فضیلت فرمائی گئی ہے احادیث میں۔ تو کچھ لوگوں کا تو طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی بالکل اس وقت ہے جب دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مولوی صاحب سلام پھیریں تو ہم مسجد کے جوتوں والی جگہ پر جائیں اور گھروں کو جلدی سے پہنچ جائیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح جمعے کے فرض ہیں اسی طرح جمعے کی کچھ سنتیں بھی ہیں۔ آپ نے آخری 2 نفل نہیں پڑھنے تو نہ پڑھیں، لیکن کم از کم جو سنتیں موقدہ ہیں ان کو تو ادا کر لیں۔ جمعے سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں سے پہلے، خطبے سے پہلے 4 سنتیں، یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ اس کے بعد 2 فرض ہیں، پھر 2 فرضوں کے بعد 4 سنتیں، یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں۔ 2 فرضوں کے بعد 4 سنتیں، یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور جو افضل قول ہے اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنتیں، جو 2 سنتیں ہیں جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں، وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اور اس کے بعد جو 2 نفل ہیں۔ تو کم از کم 2 فرضوں کے ساتھ ہم اتنا تو کریں نا کہ 4 سنتیں جو پہلے والی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور 4 سنتیں جو 2 فرضوں کے بعد والی ہیں جو سنتیں موقدہ ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ اور جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، میں آپ کو جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا وہ لمحہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی لمحہ ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی ہوتی ہے۔
مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور مومن کا مسجد کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح پرندے کو پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے. تو ہم سوچ لیں اور غور و فکر کر لیں اور اپنے آپ پر جو ہے وہ غور و فکر کر لیں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، مومنوں میں ہوتا ہے یا منافقوں میں ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل مسجد میں لگا رہتا ہے یا مسجد سے ہم جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟